اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوڈے 13 فیبرری، اور اس حوالے سے ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے، اسپیشلی ینگ گرلز، یوتھ، ان سب کے لیے ایک ریمائنڈر میسج، اور میسج کیا ہے؟ حیا فار آل، ہم سب کی شائستگی اور اسلام کی دوبارہ سے یاد دہانی، اسلام کے میسج کی یاد دہانی۔ تو اس زمن میں ہماری ذمہ داریاں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سے تقاضا کرتے ہیں وہ یہ کہ میں نے جب تمہیں بہترین امت بنایا تو اب اس کے تقاضے پورے کرنے کا وقت ہے۔ اس حوالے سے ہم ہسٹری کی ریسرچ بھی کریں گے، اور پھر جو اصل ہمارا میسج ہے جو قرآن ہمیں دے رہا ہے آج سے 1450 سال پہلے، اور جب ہم اس تقاضے کو پیچھے کرتے ہیں تو پھر یہ روایات جو اللہ تعالیٰ کی اسکیم سے ہٹ کر ہیں، اس پہ ہم زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ تو دوبارہ سے پلٹ کر آتے ہیں، اس ریسرچ کو دیکھتے ہیں، اور پھر قرآن کے ریسرچ کے تحت ہم اللہ تعالیٰ کے مقصد کو اور اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ جو معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جو خرابیاں ہیں، تو آیا ان کی کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں؟ اور جہاں امت مسلمہ اس رنگ میں ڈھلتی چلتی جا رہی ہے، رنگتی چلی جا رہی ہے، تو دیکھیں کہ اس میں کوئی مثبت پہلو بھی ہمارے لیے ہے یا نہیں۔ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں جب ہم ریسرچ اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خفیہ شادیاں جو تھیں وہ اس کا سبب بنا۔ ویلنٹائن جو تھا وہ منظر عام پہ آیا۔ ایک روایت کے مطابق شہنشاہ کلاڈیز دوم کے عہد میں روم کی سرزمین مسلسل جنگوں کی وجہ سے کشت و خون اور جنگوں کا مرکز بنی رہی۔ ایک وقت کلاڈیز کو اپنی فوج کے لیے مردوں کی تعداد بہت کم میسر آئی، جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ روم کے نوجوان اپنی بیویوں اور ہم سفروں کو چھوڑ کر پردیس لڑنے کے لیے جانا پسند نہیں کر رہے تھے۔ اس کا شہنشاہ کلاڈیس نے یہ حل نکالا کہ ایک خاص عرصے تک کے لیے شادیوں پر پابندی عائد کر دی، تاکہ نوجوانوں کو فوج میں شمولیت کے لیے آمادہ کیا جائے۔ اس موقع پر سینٹ ویلنٹائن نے سینٹ پاربس کے ساتھ مل کر خفیہ طور پر نوجوان جوڑوں کی شادی کروانے کا اہتمام کیا۔ ان کا کام یہ چھپ نہ سکا۔ شہنشاہ کلاڈیس کے حکم پر سینٹ ویلنٹائن کو گرفتار کیا اور اذیتیں دے کر 14 فیب 270 کو، بعض روایتوں کے مطابق 269 میں قتل کر دیا۔ اس طرح 14 فیبرری سینٹ ویلنٹائن کی موت کے باعث اہل روم کے لیے معتبر محترم دن سمجھا جانے لگا۔ اس کے علاوہ کچھ روایات میں مزید بھی ڈیٹیل ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ جب روم میں عیسائیت منظر عام پہ آئی، کرسچینٹی، تو عیسائیوں نے اس جشن کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 14 فیبرری کا انتخاب کیا۔ روایات کے مطابق کہ رومیوں نے ایک عیسائی پادری کو ویلنٹائن کو سزائے موت دی تھی، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب کلاڈیوس کو پتہ چلا، یہ راز فاش ہوا، تو اس نے سینٹ ویلنٹائن کو گرفتار کر کے جیل میں ڈلوا دیا اور سزائے موت کا حکم سنایا۔ جیل میں یہ پادری جیلر کی بیٹی کو دل دے بیٹھا، جو روزانہ ان سے ملنے آتی تھی، لیکن یہ ایک راز تھا کیونکہ عیسائی قوانین کے مطابق پادریوں اور راہبوں کے لیے شادی یا محبت کرنا منع تھا۔ اس کے باوجود عیسائی ویلنٹائن کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ جب رومی بادشاہ نے اسے پیشکش کی کہ اگر وہ عیسائیت کو چھوڑ کر رومی خداؤں کی عبادت کرے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، بادشاہ اسے اپنی قربت بھی دے گا اور اپنی بیٹی سے شادی بھی کر دے گا، لیکن سینٹ ویلنٹائن نے اس ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں اسے رومی جشن سے ایک دن پہلے 14 فیبرری 270 کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے جیلر کی بیٹی کو ایک خط لکھا، جس کا خاتمہ فرام یور ویلنٹائن کے الفاظ سے کیا۔ بہت سے ویلنٹائن کارڈز پر لکھے جانے والے گریٹنگز کے الفاظ فرام یور ویلنٹائن اسی واقعے کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات ہیں جس میں تقریباً اسی سے ملتے جلتے واقعات ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ
اسلامی تعلیمات، قرآن یا حدیث ہماری کس طرح رہنمائی کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا ہمیں پہلے سے اطلاع دے دی، اور کیا ہمیں ایسے اصول بتائے ہیں کہ جن پر چلتے ہوئے ہم ان تمام معاشرتی برائیوں سے بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو سورہ اعراف آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ گناہ کے بارے میں فرمایا، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یعنی کہہ دو میرے پروردگار نے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ بے حیائی گوارا نہیں ہے، کھلی یا چھپی، یعنی حیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان چھپ کر بھی گناہ نہ کرے۔ اور ویلنٹائن پہ تو معاملہ یہ ہے کہ کھلم کھلا سر عام تہنیت کے جو ہیں کلمات اور اظہار محبت کے ایسے سینٹنس، ایسے جملے جو اسلامی معاشرے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جب تک ہم اس پہ بات نہیں کرتے تو امت مسلمہ بھی اس رنگ میں ڈھلتی چلی جاتی ہے اور وہ قرآن کا میسج بھولنے لگتی ہے۔ تو ہمیں قرآن کے میسج کو یاد رکھتے ہوئے ہر بے حیائی کا خاتمہ کرنا ہے، اپنی ذات سے بھی، سوسائٹی سے بھی، اکیلے میں بھی، تنہائی میں بھی، اپنے خیالات میں بھی، خیالات کے اظہار میں بھی ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ہماری حیا کے منافی ہو۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو خرابی آئی ہے یہ کب سے ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو جیسے سینٹ ویلنٹائن کی موت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 270 کو اس کو سزائے موت ہوئی، تو جب سے اب تک 2000 سال گزر چکے ہیں اور اتنی صدیاں گزر گئیں اس بات کو عام کرتے ہوئے، پھیلاتے ہوئے، اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ پاکستان میں کب سے ہے اور پاکستان میں کیا اسباب بنے اور کس طرح پاکستان میں یہ کلچر عام ہوا۔ تو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو 1990 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اسلامی معاشرے میں، پاکستان میں جو ہے یہ اپنی جڑیں بنا چکا، اور سب سے پہلے جو اس کی ترویج ہوئی وہ نشریات کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، ایڈز کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا اہم کردار ادا کیا وہ اخبار نے۔ حالانکہ اخبار جو ہے وہ ایک تعلیمی ذریعہ بھی ہے، ذرائع ابلاغ کا ایک اہم عنصر بھی ہے، لیکن اس نے کس طرح نوجوان نسل کو خراب کیا اس میسج سے ہمیں اندازہ ہوگا جس میں ایک میسج ہے کہ محبت کا عالمی دن، پوری دنیا میں محبت کا ایک دن منایا جا رہا ہے، اور یہ ریڈ روز، ریڈ ہارٹ، چاکلیٹس، اس پر یہ محبت کا عالمی دن ہے۔ تو جو محبت کو بانٹنے والے ہیں وہ ایک طرف یہ کہتے ہیں اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ استری میں نہیں کروں گی، چائے میں نہیں بناؤں گی، گھر کے کام میں نہیں کروں گی، میری مرضی۔ تو یہ کچھ متضاد چیزیں ہیں، ایک طرف محبت کا اظہار ہے اور ایک طرف بیزاری ہے، اپنی ذمہ داریوں سے لا تعلقی کا اظہار ہے۔ تو یہ محبت کیسے ہے؟ اسلام جو محبت ہمیں سکھاتا ہے وہ ہر وقت کی محبت ہے، اور وہ محبت کیا ہے؟ ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کو ترجیح دینا۔ اسلام ریڈ روز تو نہیں دیتا، اسلام ہارٹ تو نہیں دیتا، اسلام چاکلیٹس تو نہیں دیتا، لیکن اسلام جو ہمیں میسج دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت ایک دوسرے کے کام آنا، ان کے آرام کا، ان کی خدمت کا خیال رکھنا۔ اب ذرا پاکستان میں ویلنٹائن کا سبب دیکھتے ہیں۔ ایک روزنامے کے تحت ویلنٹائن ڈے کے موقع پر خیالات کا تبادلہ اور پیغامات پہنچانے کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ اخبار کے مکمل 2 صفحے پیغامات پر مشتمل شائع کیے گئے۔ اس کے ذریعے مغربی تہذیب کے دلدادہ نوجوان نسل نے ایک دوسرے کو کون کون سے پیغامات دیے دیکھتے ہیں۔ باقاعدہ ہیڈنگ ہے یہاں پر عاشقوں کے نامے، اور پھر الگ الگ علاقوں سے باقاعدہ نام مینشن کر کے یہاں پر پیار محبت کا اظہار کیا گیا ہے، اور مختلف علاقوں کی یہاں پہ ذکر ہے، جس میں گوجرانوالا اور علی گڑھ، شکر گڑھ، اس کے علاوہ لاہور اور کراچی سے بھی بہت سارے ایسے پیغامات جو بے حیائی کی ترویج سر عام ہے، کھلم کھلا ہے۔ ایک روزنامے نے صفحہ اول پہ 3 کالم 20 سینٹی میٹر لمبا اشتہار شائع کیا۔ اخبار کی پیشانی کے ساتھ سرخ رنگ میں جلی حروف میں لکھا تھا اپنا پن۔ نیچے ذیل میں درج تھا کسی اپنے سے کسی خاص موقع پر کوئی لمحہ، کوئی احساس، کوئی خوشی، مسرت، کسی بھی موقع پر پیغام دیجیے۔ یہ سال 2002 کے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر اسی اخبار نے ایک نیا کثیر القوی
اور یورپی کمپنی کے تعاون سے اشتہار شائع کیا، جس میں نہ صرف یہ بتایا جا رہا تھا کہ ویلنٹائن ڈے میں کتنے دن باقی ہیں، بلکہ اسے منانے کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی اچھوتا خیال بھی پیش کر رہے تھے۔ جیسا کہ 7 فروری 2002 کے اخبار میں شائع شدہ اشتہار پہ تھا، ویلنٹائن ڈے 7 دن بعد، فریش آئیڈیا، سمندر کنارے ایک شام، اور اسی طرح کے کچھ ایسے واحد جملے تھے جس سے نسل نو کو تباہی کی طرف لے کر جایا جا رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آئیڈیاز عوام کو دیے جا رہے تھے، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ ہمارا میڈیا کس قدر بیہودگی اور بے کہنا چاہیے کہ بد چلنی یا گناہ کی طرف عام دعوت دے رہا ہے۔ ویلنٹائن ڈے سے ایک روز قبل اسی اخبار نے خصوصی کلر ایڈیشن بھی شائع کیا۔ پاکستان میں ویلنٹائن ڈے کی ایکٹیویٹی میں زیادہ تر 3 طرح کے طبقات ملوث نظر آتے ہیں۔ ایک سیکولر طبقہ ہے، دوسرا وہ نوجوان طبقہ جو اسلامی تعلیمات سے دور رہا ہے یا رکھا گیا، تیسرا وہ طبقہ جو اپنے گھروں میں، اپنے ایریاز میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو کارڈز یا پھول، فون یا میسیجز کرتے ہیں۔ اس معاملے کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے سمجھتے ہیں تو صحیح بخاری حدیث نمبر 7563 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی بالش بر بالش اور ہاتھ بر ہاتھ یعنی قدم بقدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی گو کے بل میں بھی داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا پہلی امتوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی جس طرح وہ اپنے ایونٹس کی تیاری کرتے ہیں، اسی طرح ہم بھی اس دن کے لیے بہت پرجوش ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ جن چیزوں کو سمبل بناتے ہیں، لو سمبل، اسی کو ہم بھی سمجھتے ہیں۔ جن کلرز کا انہوں نے انتخاب کیا، اسی کو ہم نے منتخب کر لیا، اور جو ہماری گیدرنگ ہے وہ بھی انہی کے مطابق ہے کہ جہاں پر اختلاط ہے، اور ینگ جنریشن ہمیں بہت موج مستی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ہم پاکستان میں بھی اس کی بہت ساری جگہوں پہ اس کا اثر دیکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی اسی زمن میں پوری ہو رہی ہے۔ اسلام کی اسٹڈی سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حیا ایمان ہے۔ اسلام تو حیا کی تعلیم دیتا ہے، اس کی پاسداری کی خوب ترغیب دیتا ہے، بلکہ حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الایمان بضع و سبعون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ مزید ایک جگہ ہے، ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیا۔ بے شک ہر دین کی کوئی خاص خصلت، فطرت، مزاج یا پہچان ہوتی ہے، اور اسلام کی وہ خاص خصلت حیا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ کچھ ایسے سمبل ہیں جو عکاسی کرتے ہیں محبت کی، لو کی، لو سمبل ہے، وہ ہارٹ ہے اور اس میں ایک جو ہے وہ تیر پھینکا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ نمائندگی کر رہا ہے کہ جس شخص کو یہ لگے وہ سمجھے ویلنٹائن ہے۔ اور جب اسلام نے حیا کو ایمان کہا ہے تو یہ ہر حصے میں ہے، ہر رشتے میں ہے، ہر وقت ہے۔ ماں باپ سے بھی حیا ہے، پیار محبت کے ساتھ ان سے احترام کا رشتہ ہے۔ اب والد سے حیا کا کیا تعلق ہے کہ جو بھی وہ بات کہہ دیں اس کے آگے سر جھکا لینا، خاموشی اختیار کر لینا، یہ والد کے سامنے حیا ہے۔ اسی طرح والدہ کو کام کرتے دیکھیں تو حیا محسوس ہو کہ میری والدہ جو ہیں وہ اتنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں اور میں اپنے اوپر یعنی ان کا کچھ ہاتھ نہیں بٹا رہی۔ اور مزید بھی اس طرح کی بہت ساری مثالیں۔ اس کے علاوہ اپنے بہن بھائیوں کے رشتے میں حیا ہے، ایک دوسرے کو آگے کر دینا، مقدم کر دینا، یہ حیا ہے۔ یہ صرف رشتوں کی حیا ہی نہیں ہے، اسلام جس حیا کا مطالبہ کرتا ہے وہ تنہائی میں، نماز کا وقت ہو جائے تو حیا آئے کہ اب کسی اور کام میں نہ لگے، کسی کو بھوکا دیکھیں تو حیا آئے کہ میں سیر ہوں اور یہ بھوکا ہے، کسی ضرورت مند کو دیکھیں تو حیا آئے کہ میں اس کے کام نہیں آ رہا۔ یہ ساری حیا ایسی ہے جو ایمان کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے اس طرح بھی فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو چاہے کچھ بھی کرو۔ یعنی ایک حیا ہے جو ہمیں برائی سے، بے حیائی سے روکے رکھتی ہے۔ اگر حیا ہی نہ رہے تو پھر کچھ بھی کرتے رہو انسان کو معیوب نہیں لگتا۔ تو سب سے پہلے جس چیز کو ختم کیا جا رہا ہے وہ حیا کو ختم کیا جا رہا ہے اور بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ پھر اس زمن میں کسی رشتے ناطے کا احترام نہیں رکھتا، کسی حکم کی پاسداری کا دھیان نہیں رہتا۔ حیا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح فرمایا، سورہ نور آیت نمبر 19 میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔
جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مغرب تو یہ چاہتا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، لیکن اگر مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ اس چیز کو عام کریں، فروغ دیں، خواہ وہ مادی فائدے کے لیے ہو یا وقتی طور پہ خوش ہونے کے لیے، تو ان کے لیے بھی یہی اللہ تعالیٰ کی وعید ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی معاشرے کو خوبیوں کا مرکز بنانے کے لیے ایک حکم دیا، سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر ستائی نہ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ چادر کا لٹکانا یہ اس بات کا سمبل ہے کہ آپ کی شخصیت سے کوئی اس طرح مروب ہوگا، وہ سمجھے گا کہ اس حجاب کے پیچھے، اس چادر کے پیچھے کیا ذہن ہے۔ یعنی یہ چادر اور یہ حجاب آپ کو اس طرح پروٹیکٹ کرے گا کہ کسی کی کوئی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے، اور نظر اٹھانے والا بھی سمجھ جائے گا کہ یہاں پر نظر اٹھانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ آپ کی شخصیت سے مروب ہو کر جرت نہیں کر سکے گا کہ آپ کو ستائے۔ اس کے برعکس جو ہمارے ہاں المیہ ہے، اور وہ بھی مغربی تہذیب کے کلچر کو اپنے ہاں طول دینا اور اس کی پیروی کرنا، جیسا کہ پیچھے بھی حدیث گزری، اور ہم یہاں پر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آزادی نسواں ہے، اور جبکہ اگر دیکھا جائے تو یہ تحفظ کا بائیکاٹ ہے۔ ہر طرف نظر اٹھتی ہے اور ستائی جاتی ہیں، بہکائی جاتی ہیں، تکلیف دی جاتی ہیں۔ قرآن کی مزید تعلیم سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ شریعت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی، اس سے پہلی شریعت کا بھی تقاضا یہی تھا کہ وہ حیا کریں، اور تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اب عہد نامہ قدیم کا نام لے چکی ہے، تو اس کے مطالعے سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جس کا قرآن میں ذکر ہے، آیت میں آتا ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ سورہ قصص آیت نمبر 25۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت آپ کو دے سکیں۔ تو اب جب ہم اس شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا، تو وہاں پر حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا، اور نہ ہی انہیں چادریں ڈالنے کا حکم ملتا ہے، لیکن جو ایک صفت وہاں پر اہلیہ کی آئی سامنے، اور اس وقت وہ نکاح میں بھی نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے جس صفت کا اظہار کیا وہ تھا حیا، شرم و حیا کے ساتھ چلنا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ جب کسی نامحرم سے مخاطب ہوں تو انداز کیا ہو، شرم و حیا کے پیکر ہوں، جبکہ اس کے برعکس اگر ہم مغربی دنیا کو دیکھیں تو شرم و حیا بہت دور، اور وہاں پہ بے باکی اور عیاری کی وہ مثالیں ہیں جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ لیکن امت مسلمہ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بھاری ذمہ داری دی ہے نا، کنتم خیر امہ، کہ امتوں میں بھی بگاڑ ہوگا لیکن تم بہترین امت ہوگی جو اصلاح معاشرہ کرو گی۔ اور یہ قرآن کی جو مذکورہ مثالیں ہیں، اگرچہ یہ کتب سابقہ کی دلیلیں ہیں، لیکن ان دلیلوں کے ذریعے تم وہ امت ہو جو ان امتوں کی بھی اصلاح کرو گی، اور انہیں یاد دہانی کرواؤ گی کہ تمہاری کتابیں تم سے کیا چاہتی تھی، اور انہوں نے اپنی کتابوں کو اپنی عقل کے مطابق بدل لیا۔ لیکن تمہیں جو میکنزم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پہلے سے جو خطاب کر کے دیا ہے، تم بہتر امت ہو، تم کتابوں کو نہیں بدلو گی، بلکہ تمہارے اندر اگر ایسی روش آ گئی تو کتابیں تمہیں بدلیں گی، تم کتابوں کے مطابق اپنے آپ کو بدل لو گے۔ تم وہ امت ہو جو کتاب کی سرپرستی میں، کتاب کے تحت اپنی زندگی گزارو گی، اور تمہارا زندگی کا مقصد صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ تم نے اسلامی شریعت کو خلیفۃ الارض کی حیثیت سے منوانا بھی ہے، اور یہ مطالبہ صرف امت مسلمہ سے اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ معاشرے کی ہر خرابی کو دور کرنے کے لیے ہے، خواہ وہ کسی بھی امت سے ہو۔ وہ خواہشات نفس کے
مطابق اپنی کتابوں کو بدلنے والے، اور تم کتابوں کے مطابق اپنی خواہشات نفس کو بدلنے والے. تو فرق تو ہے نا. اسی لیے فرمایا کنتم خیر امہ، بہتر وہ ہے جو اپنی اصلاح کر لے. تم ایسا کرو گے. اور اگر ان لیمٹس کا، ان حدود کا خیال نہیں رکھا تو اس کی کچھ جھلکیاں دنیا میں بھی دکھائی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کا انجام مشکلات کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا ہے. عام لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، لیکن امت مسلمہ پھر اس بات کو سمجھتی ہے کیونکہ میکنزم مختلف. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتغى. فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوات. إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه. تراه لذاك يحث خطاه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. يتم ربي أي مشکلات، طوفان، زلزلے، پریشانیاں، یہ جھلک ہے اللہ کی قدرت کی. اور ایک مومن سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا کر کیا دکھاتا ہے کہ اگر ابھی بھی نافرمانی سے تائب نہیں ہوئے، اپنی اصلاح نہ کی، تو پکڑ بہت سخت ہے. لیکن مغربی دنیا اس کو سائنس اور سائنس سے جوڑتی نظر آتی ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ آج کی رات، کل کا دن اور جو آس پاس کے ایسے ماحول میں اپنے کنتم خیر امہ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے بائیکاٹ کرنا ہے. بائیکاٹ ویلنٹائن ڈے. اس تہوار کا فائدہ نہیں، نقصان ہے، سراسر ایسا نقصان جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، ذاتی بھی ہے اور معاشرتی بھی. تو ہمیں خیال یہ رکھنا ہے کہ حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس پیٹرن پہ رکھیں کہ ہر فرد سے مخاطب نہ ہوں. کیونکہ شہزادی سے بات کرنا آسان نہیں ہوتا. ہر کسی کی بس میں نہیں ہے کہ وہ شہزادی سے مخاطب ہو. تو اسلام کی بیٹی اسلام کی شہزادی ہے. ہر کسی کی یہ مجال، یہ جرت نہیں کہ وہ اس سے مخاطب ہو. تو ہمیں اپنے ایک دائرے کو، اپنی لیمیٹیشنز کو ایسے بنانا ہے جو اسلام کے مطابق ہوں، جو اسلام کے دائرے میں ہوں. اور ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے ویلنٹائن ڈے کا، ایسے گریٹنگز کا، ایسے میسیجز کا، ایسی چاکلیٹس کا جس میں اللہ کی نافرمانی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال
وتطلع